بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حشر میں رسوا کرنے والے اعمال۔ سورہ اسرافیل کے ساتھ جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو کچھ لوگوں کے چہرے مطمئن، مسرور، بارونق اور روشن ہوں گے، جبکہ کچھ لوگوں کے چہرے بے رونق، سیاہ، خوف زدہ اور مغموم ہوں گے۔ اور جب وہ اپنے سامنے مطمئن، مسرور، بارونق اور روشن چہرے دیکھیں گے تو یقیناً ان کے اندر اپنی ذلت اور رسوائی کا احساس کئی گنا بڑھ جائے گا۔ لوگ اپنی قبروں سے بے لباس اٹھیں گے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، اس کے بعد رسول اکرم اور دیگر انبیاء کرام کو لباس پہنایا جائے گا، پھر دوسرے اولیاء اور شہداء اور اہل ایمان کو لباس پہنائے جائیں گے، لیکن کفار و مشرک، منافق، فساق اور فجار بے لباس ہی رہیں گے۔ بے لباس لوگ اپنے سامنے رزق برق خوبصورت لباس میں اہل ایمان کو دیکھیں گے تو یقیناً ان کی ذلت اور رسوائی میں کتنی ہی ذلتوں اور رسوائیوں کا اور بھی اضافہ ہو جائے گا۔ لوگ اپنی قبروں سے بھوکے پیاسے اٹھیں گے، لیکن اہل ایمان کو انبیاء کرام اپنے اپنے عوض سے پانی پلائیں گے۔ کافر، مشرک اور بدعتی بھی پانی پینے کے لیے آگے بڑھیں گے، لیکن انہیں فوراً دھکار دیا جائے گا۔ یقیناً اس وقت ان کی ذلتوں اور رسوائیوں میں کتنی ہی ذلتوں اور رسوائیوں کا مزید اضافہ ہو جائے گا۔ کچھ لوگ میدان حشر میں اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، ننگے بدن ہوں گے، بھوک اور پیاس سے مر رہے ہوں گے اور پسینے کی لگام آئی ہوگی۔ جب وہ اپنے سامنے کچھ لوگوں کو عالیشان نورانی مسندوں پر گہرے سایوں کے نیچے آرام کرتے دیکھیں گے تو ان کی ذلت اور رسوائی میں یقیناً ناقابل بیان اضافہ ہو جائے گا۔ قیامت کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حشر میں یہ رسوائیاں اور ذلتیں تو وہ ہوں گی جو کفار، مشرکین، منافقین، فساق، فجار کو اپنے گناہوں کے نتیجے میں دیکھنی پڑیں گی، لیکن بعض اعمال ایسے ہیں جن کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حشر میں خصوصی سزاؤں کا ذکر فرمایا ہے۔ ذیل میں ہم ان اعمال کا ذکر کر رہے ہیں۔ یقیناً ہر سعادت مند اور قلب سلیم رکھنے والا شخص حشر کے دن ان رسوا کن اعمال سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ وہ اعمال درج ذیل ہیں: ترک نماز۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس روز پنڈلی کھولی جائے گی اور لوگ سجدہ کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت اور رسوائی ان پر چھا رہی ہوگی۔ دنیا میں سے یہ سجدہ کے لیے بلائے جاتے تھے جب کہ صحیح سالم تھے تو یہ انکار کرتے تھے۔ قیامت کے روز میدان حشر میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ جو لوگ دنیا میں باقاعدگی سے نماز پڑھتے رہے ہوں گے، انہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ میں گر پڑیں گے، جبکہ بے نماز سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان سے سجدہ کی توفیق سلب کر لی جائے گی، اور یوں سارے لوگوں کے سامنے بے نماز ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ مسلم شریف کی حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے حوالے سے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولیں گے، سارے اہل ایمان سجدہ میں گر پڑیں گے، دکھاوے کے لیے یا اپنی جان بچانے کے لیے۔ جو لوگ دنیا میں نماز پڑھتے تھے وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی پشت کو تختہ بنا دیں گے، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، اور یوں حشر میں بے نماز اور منافق ساری مخلوق کے سامنے ذلیل و رسوا ہوں گے۔ زکوٰۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ قیامت کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے روز اس سونے اور چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی، پھر انہیں جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور ان سے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی پیشانیاں، پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی۔ 50,000 سال تک انہیں یہی سزا ملتی رہے گی۔ جو شخص اونٹوں، گایوں یا بکریوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اسے میدان حشر میں
اوندھے منہ لٹا دیا جائے گا۔ وہ اونٹ یا گائے یا بکریاں خوب موٹے تازے ہو کر آئیں گے اور اپنے مالک کو پاؤں تلے روندیں گے اور منہ سے کاٹیں گے۔ گائے یا بکریاں سینگوں سے ماریں گی۔ یہ سلوک 50,000 سال تک اس سے ہوتا رہے گا۔ سود۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اپنی قبر سے اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح شیطان نے کسی کو چھو کر باولا کر رکھا ہو۔ اسی باولا پن کی حالت میں سود خور میدان حشر میں پہنچے گا اور 50,000 سال کا عرصہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر سرگرداں رہے گا۔